نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے وقت مدینہ میں اوس و خزرج کے قبائل اور یہودی آباد تھے۔ اوس اور خزرج زراعت کا کام کرتے تھے، جس سے ان کا گزارا مشکل سے ہوتا تھا، جبکہ یہودی تجارت کرنے کی وجہ سے مالدار تھے۔ اوس اور خزرج اپنی ضروریات کے لیے یہود سے سود پر قرض لینے پر مجبور تھے۔ یہودی اوس و خزرج کو آپس میں لڑواتے رہتے تھے، جس سے یہودیوں کو سیاسی اور معاشی برتری حاصل تھی۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد یہودیوں کی برتری ختم ہوئی اور اوس اور خزرج کے اسلام قبول کرنے سے ان کے آپس کے جھگڑے بھی ختم ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندرونی انتظام اور حفاظت کے لیے مدینہ میں بسنے والی اقوام یہود اور مسلمان کے درمیان ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، جس کی روح سے مدینہ میں رہتے ہوئے یہودیوں اور مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور بیرونی حملوں کی صورت میں مسلمان اور یہود مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے۔ اس سلسلے میں کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے حملے ہوتے رہے، لیکن ایک بڑی جنگ تب ہوئی جب قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی بھرپور تیاریاں شروع کر دی اور یہ فیصلہ کیا کہ اس مرتبہ جو تجارتی قافلہ شام بھیجا جائے گا اس کا تمام منافع اسی جنگ کے لیے وقف ہوگا۔ چنانچہ قریش مکہ نے ابو سفیان کے زیر نگرانی میں تجارتی قافلے کو شام روانہ کیا۔ مکہ سے شام کی طرف جانے کے لیے مدینہ کے پاس سے گزرنا تھا، اور جب مسلمانوں کو اس قافلے کی خبر ملی تو مسلمانوں نے اس قافلے کا تعاقب کیا، لیکن وہ قافلہ نکلنے میں کامیاب ہوا، مگر مسلمانوں نے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو شام سے واپسی پر لوٹنے کا ارادہ کیا۔ لیکن مسلمان ایسا کیوں کر رہے تھے؟ دراصل 1 سال پہلے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں گئے۔ مکہ والوں نے ان کا مال جائیداد اور بہت ساری چیزیں ضبط کی تھی، اس لیے در حقیقت مسلمان وہ قافلہ لوٹ نہیں رہے تھے بلکہ اپنے سے لوٹے ہوئے سامان کا بدلہ لے رہے تھے۔ اب ابو سفیان وہ قافلہ شام سے واپس لے کر آ رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ اگر وہ اسی راستے سے واپس گیا تو وہاں مسلمانوں سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ابو سفیان نے راستہ بدلا اور بحر احمر کے کنارے کنارے قافلہ روانہ کیا اور ایک تیز گھڑ سوار قاصد بھیج کر اہل مکہ کو اطلاع دی کہ وہ جلد از جلد قافلے کی مدد کو پہنچے۔ اہل مکہ سمجھے کہ ہمارا قافلہ لوٹ لیا گیا۔ اس وجہ سے کفار مکہ نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی اور ہتھیاروں سے لیس 1000 بندوں پر مشتمل ایک لشکر کو مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ انہیں راستے میں معلوم ہوا کہ ہمارا تجارتی قافلہ صحیح سلامت واپس آ رہا ہے، لیکن پھر بھی ابو جہل نے فیصلہ کیا کہ چاہے ہمارا قافلہ بچ بھی جائے، اب ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے اور مسلمانوں کو ختم کر کے ہی واپس جائیں گے۔ چنانچہ لشکر آگے بڑھتا گیا۔ دوسری طرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر بدر میں پڑاؤ ڈالا۔ ابو جہل بھی اپنے لشکر کو لے کر بدر آ پہنچے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کے لیے دعائیں مانگی کہ اے اللہ، اگر میرے ساتھی ہلاک ہو گئے تو پھر تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، اور اللہ نے مدد بھی فرمائی۔ اور اسے قرآن شریف میں کچھ یوں فرمایا جس کا ترجمہ ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، پس تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ پھر جب مسلمان اور کفار آمنے سامنے ہوئے تو کافروں کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا بڑی تھی۔ مسلمان لشکر کی تعداد 313 اور اس کے مقابلے میں کافروں کا 1000 کا لشکر تھا۔ یہاں مسلمانوں کے پاس 2-3 گھوڑے تھے جبکہ ان کے پاس لگ بھگ 100 گھوڑے موجود تھے۔ اسی طرح وہ وسائل اور تعداد کے لحاظ سے وہ مسلمانوں سے بہت زیادہ تھے۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ مسلمان جنگ کرنے تو نکلے ہی نہیں تھے، وہ تو ابو سفیان کے نہتے تجارتی قافلے کو گھیرنے کے لیے نکلے تھے، اسی لیے کوئی ساز و سامان کی زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اسی ساز و سامان کے ساتھ مسلمان بدر میں کفار کے سامنے تھے۔ بہرحال 624 عیسوی میں مسلمان اور کفار مکہ میدان بدر میں آمنے سامنے ہوئے تو کافروں کی طرف سے عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید سامنے آئے اور مسلمانوں کو للکارا۔ مسلمانوں کے لشکر میں اس کا بیٹا ابو حذیفہ بھی شامل تھا۔ ابو حذیفہ یہ سب دیکھ رہا تھا
کہ اس کا چچا، والد اور بھائی مسلمانوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کی طرف سے 3 انصار ان کے مقابلے کے لیے سامنے آئے۔ اس پر عتبہ نے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ ہماری قوم سے ہمارے برابر کے لوگوں کو بھیجو۔ اس کے بعد مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبید، علی اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور لڑائی شروع ہوئی۔ عتبہ، شیبہ اور ولید تینوں مارے گئے، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد دونوں فوجوں کی جنگ شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ مسلمان اپنے سے 3 گنا زیادہ فوج پر غالب آتے رہے، اور بدر کی اس جنگ میں اسلام کا سخت دشمن اور کافروں کا ایک سردار ابو جہل، جس کا نام عمرو ابن ہشام تھا، اسی جنگ میں مارا گیا اور مسلمان غالب ہوتے گئے۔ تو کفار میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے اور مسلمانوں کی جیت کی خبر دور دراز علاقوں تک پہنچ گئی، جس کے بعد قریش اپنی عزت کھو بیٹھے، کیونکہ بدر سے پہلے عرب قریش کو اپنا لیڈر مانتے تھے اور بہت عرصے سے کوئی جنگ بھی نہیں ہارے تھے۔ فتح کے بعد مسلمان مدینہ گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور بدر کی فتح کے بعد مسلمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئے۔ لیکن مدینہ کے یہودیوں کو مسلمانوں کی یہ فتح ہضم نہیں ہوئی اور کفار مکہ کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بھی ورغلاتے رہے۔ کفار مکہ نے ایک بار پھر مسلمانوں سے جنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔